वाचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली द रीडिंग ऑफ बाइबल, बट थॉरली रीडिंग। हम इसकी रीडिंग ऐसे नहीं करेंगे कि जस्ट हमने रीड किया एंड ऑल दैट। इंस्टेड व्हाट विल बी डूइंग कि अब से हम लोग वी विल पिक वन बुक ऑफ द बाइबल, फ्रॉम दैट बुक वी विल गो चैप्टर वाइज। मैं डेली एक चैप्टर रीडिंग करूँगी और यहाँ पे सामने रीडिंग जो मैं एग्जैक्ट रीडिंग मटेरियल यूज़ कर रही हूँ वही आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो एज आई एम रीडिंग यू कैन रीड अलॉन्ग विद मी और जस्ट लिसन टू इट, बट यू हैव टू लिसन इट वेरी carefully so that the next day I will be uploading the quiz specifically on that chapter. I will be asking questions regarding that chapter. So if you will be able to answer most of the questions, that means it was worth it listening to the video. So let's get started. So from now onwards we will be start reading from the Gospels mainly. तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब से। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। और वो अपनी मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सिद हुआ और हमने सकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूल। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह से पहुँची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है उसी ने मुंकशिफ किया। और यूहन्ना की शहादत ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो अलमसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू अल-नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमें भेजा है। तब तू अपने हक में क्या कहता है?
اس نے کہا کہ جیسا عیسیٰ نبی نے کہا ہے، میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استباق کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباق دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار بیت عنیہ میں واقع ہوئی، جہاں یوحنا استباق دیتا تھا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا بڑہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباق دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباق دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباق دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے دن پھر یوحنا ماں اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا بڑہ۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ربی، یعنی مترجم، اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، آؤ دیکھ لو گے۔ پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا، اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا، اور اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشے، یعنی مترجم المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا، یعنی مترجم پطرس کہلائے گا۔ دوسرے دن اس نے جلیل کو روانہ ہونا چاہا اور فیلبوس سے ملا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ فیلبوس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا تھا۔ فیلبوس کو نتنائیل ملا، اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنائیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبوس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنائیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا،
دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنائیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنائیل نے اسے جواب دیا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا؟ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔